الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. محترم حضرات، سامعین و سامعات، سورہ اعراف کے 10ویں رکوع کی کچھ آیات تلاوت کی گئی ہیں جن میں قوم ثمود کا ذکر ہے. اس سے پہلے 2 سرکش قوموں کا ذکر ہو چکا ہے اور جس میں اہل ایمان کے لیے بہت ساری عبرت اور نصیحت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ان قرآنی قصوں کے ذکر کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس کے بندے اس سے ڈریں، اس کی اطاعت و فرما برداری کریں، اس کے احکام پر عمل پیرا ہوں، اس کی وحی پر ایمان لائیں، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کی تصدیق کریں. اور اسی لیے قرآن پاک میں قصے اور مثالیں بیان کی ہیں. چنانچہ 2 سرکش قوموں، قوم نوح اور قوم عاد کا ذکر ہو چکا، جو اپنی سرکشی میں انتہا کو پہنچ گئے تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، اس کی نعمتیں کھا کر، اس کی نعمتیں برت کر، اس کی مہربانیوں سے لطف اندوز ہو کر، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اسے خاطر میں نہیں لاتے تھے، اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نوح علیہ السلام اور ہود علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تکذیب کی، ان کا مذاق اڑایا، ان کے جان کے درپے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں قوموں کو تہو بالا کر دیا، نیست و نابود کر دیا. ایک کو طوفان کے ذریعے غرق کر دیا گیا اور دوسری کو تیز و تند آندھی کے ذریعے اور چیخ کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا گیا. تیسری قوم کا ذکر ہو رہا ہے جو نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے ہے، اور ثمود اور سام کے درمیان 5-6 پشتوں کا فاصلہ ہے. گویا یہ قوم عاد کے بعد وجود میں آئی، اور ان کا جو مسکن ہے وہ حجاز
اور شام کے درمیان ہے. آج بھی مدائن صالح مشہور ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 9 ہجری میں جب رومیوں سے جنگ کے لیے تبوک تشریف لے گئے تو اس بستی سے آپ کا گزر ہوا تھا. لوگوں نے اس بستی کے کنویں سے پانی پیا اور آٹا وغیرہ گوندھا. آپ نے انہیں منع کر دیا کہ اس پانی سے جو ہانڈیاں پک رہی ہیں ان ہانڈیوں کو الٹ دو. ان کنووں کے پانی سے جو آٹا گوندھا گیا ہے وہ اونٹوں کو کھلا دو، خود مت کھاؤ. اور آپ اس کنویں پر لے گئے لوگوں کو جس کنویں سے صالح علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اونٹنی پیا کرتی تھی. اور اس بستی کے تعلق سے ذکر کیا کہ اس بستی میں نہ گزرو مگر روتے ہوئے، اللہ سے آہوزاری کرتے ہوئے، توبہ و استغفار کرتے ہوئے، اپنے غلطیوں کی معافی چاہتے ہوئے. اور اگر کسی کو رونا نہیں آتا تو وہ گزرے ہی نہیں، اس اندیشے سے کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ عذاب جو سمود پر آیا ہم پر نہ آ جائے. آج دنیا الٹ گئی ہے. مدائن صالح کو لوگ پکنک کے طور پر دیکھنے جاتے ہیں. جیسے بحر مردار یا بحر میت جس میں لوط علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قوم کو ڈبو دیا گیا اور ان کی بستی تہوبالا کر دی گئی، اور اس بستی کی جگہ اب سمندر نے لے لی، جھیل نے لے لی، جس کو بحر میت یا بحر مردار کہا جاتا ہے. لوگ اب وہاں عبرت کے بجائے لوگ تفریح کے طور پہ جاتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ صاحب ہم وہاں گئے، ہم نے یہ دیکھا وہ دیکھا، جبکہ ان سب چیزوں میں عبرت کا سامان ہے. سیلاب آتا ہے لوگ دیکھنے چلے جاتے ہیں جبکہ اس میں عبرت کا سامان ہے. اللہ کی پکڑ اور اس کی قدرت کاملہ کار فرما ہے، لیکن ہمارا مزاج الٹ گیا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا گیا علیہ الصلاۃ والتسلیم. تمام انبیاء کا ذکر ان کی قوموں کے ساتھ اور ان کے بھائی یا انہی میں سے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا فرمایا اذ بعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول. یعنی بار بار اس عقیدے کی کہہ لیجئے کہ جو ہے وضاحت کر دی گئی کہ رسول کسی اور جنس سے نہیں ہوتے تھے، رسول انسان ہی ہوتے تھے، انسانوں کا ایک فرد ہوتے تھے. اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ رسول بشر نہیں ہے تو گویا وہ ان آیات کا انکاری ہے، ان آیات کا جو انکار کر رہا ہے. اور جو قرآن پاک کی کسی ایک بھی آیت کا انکار کر دے کیا وہ مومن رہ جاتا ہے؟ صاف صاف قرآن کہہ رہا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. تو ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اور انبیاء قوم کے سب سے شریف نسب میں، سب سے اعلیٰ ترین نسب میں بھیجے جاتے تھے. انہوں نے اعلان کیا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی سچا اور برحق معبود نہیں ہے. وہی سچا ہے، وہی برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے دلیل آ چکی ہے، معجزہ آ چکا ہے. قوم ثمود کو جب صالح علیہ السلام نے دعوت توحید دی اور بار بار تنبیہ کی اور فہمائش کی تو انہوں نے کہا ایسا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو ان پہاڑوں سے جیتی جاگتی اونٹنی نکال دو، ان پتھروں سے جیتی جاگتی حاملہ اونٹنی نکال دو. اگر تم نے نکال دیا تو ہم سمجھ لیں گے کہ تم سچے ہو اور ایمان لے آئیں گے. چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں سے ایک حاملہ اونٹنی نکال دیا. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا
اور جب اونٹنی باہر آ گئی تو بھاری بھرکم تھی، عظیم الجثہ تھی، دوسرے اونٹ دیکھ کر کے اس کو بدکتے تھے، ڈر جاتے تھے۔ اسی لیے صالح علیہ السلام نے جو قوم کا سب سے بڑا کنواں تھا کہا دیکھو ایسا ہے، چونکہ تمہارے اونٹ اس کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، پانی کے قریب نہیں آتے، ان کو بھی زندگی چاہیے، تو ایک دن یہ پیے گی اور ایک دن تمہارے جانور پئیں گے، اور خبردار اس کو بری نیت سے چھونا تک نہیں، بری نیت سے دیکھنا تک نہیں۔ اسی کا تذکرہ ہوا کہ جو ہے یہ دیکھو اللہ کی طرف سے معجزہ آ چکا ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ جب کسی قوم نے کسی معجزے کا مطالبہ کیا اور وہ معجزہ پورا ہو گیا اور پھر اس کے بعد قوم ایمان نہیں لائی تو اس قوم کی قسمت میں تباہی لکھ دی گئی ہے۔ جتنی بھی قوموں نے، جیسے فرعون اور آل فرعون نے کہا کہ جو ہے اگر تم معجزہ لے آؤ تو معجزات لائے، پھر وہ ان پر ان کا کھانا خون ہو جاتا، ٹڈیاں کودنے لگتی، اور جو ہے اور بھی نشانیاں تھیں۔ کہا اگر یہ تم اپنے رب سے دعا کر کے دور کروا دو تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ دعا کیا انہوں نے، وہ چیزیں دور ہو گئیں، پھر بھی ایمان نہیں لائے تو تباہی ان کا مقدر ہو گئی۔ ایسے کسی بھی قوم نے اگر کسی معجزے کی فرمائش کی اور معجزہ پورا ہو گیا اور پھر وہ قوم ایمان نہیں لائی تو تباہی اس کا مقدر ہے۔ یہی وجہ ہے قریش نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ التجا کی کہ اگر آپ واقعتاً سچے نبی ہیں تو صفا اور مروہ کو جو ہے وہ سونے کا پہاڑ بنا دیں، اور یہ جو پہاڑی علاقے ہیں ان کو باغیچوں میں تبدیل کر دیں اور نہریں جاری کر دیں، اور آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ جبریل امین نے آپ کو سہارا دیا اور یہ کہا کہ اگر آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ فوراً آپ کی دعا سن لے گا اور اسے پورا کر دے گا، لیکن اگر یہ اس کے بعد بھی ایمان نہیں لائے تو پھر تباہی ان کا مقدر ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، گرچہ میری تکذیب کرتے ہیں کرنے دو، لیکن من حیث القوم محفوظ رہیں۔ آپ نے اللہ سے دعا نہیں کی، ورنہ آپ دعا کرتے اور پھر یہ ایمان نہیں لاتے تو پوری قوم تہس نہس ہو جاتی۔ وہی بات کہی گئی قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے واضح دلیل آ چکی۔ کیا دلیل تھی؟ ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ سب اللہ کی مخلوق ہے، لیکن بعض مخلوق کی نسبت اللہ کی طرف کر کے اس مخلوق کی تکریم کی گئی ہے اور اس کی عز و شرف میں اضافہ کیا گیا ہے۔ جیسے تمام مساجد اللہ کا گھر ہے، لیکن بیت اللہ خانہ کعبہ کو خاص طور سے کہا جاتا ہے اس کی تکریم، اس کی عزت کے پیش نظر۔ ایسی ہی یہ ناقۃ اللہ بھی کہا گیا، ورنہ ساری اونٹنیاں اللہ ہی کی ہیں، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ لکم آیا، تمہارے لیے معجزہ ہے، فذروہا، اسے چھوڑ دو، تأکل فی ارض اللہ، یہ اللہ کے زمین میں چرے گی کھائے گی، ولا تمسوها بسوء، اور ہرگز بری نیت سے اس کو نہ چھونا، فیاخذکم عذاب علیم، اگر تم نے اس کو بری نیت سے چھو لیا تو تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گی، فیاخذکم عذاب علیم، تو تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گی۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، اور ذرا یاد تو کرو اللہ کی اس نعمت کو جبکہ اس نے تمہیں قوم عاد کے بعد اس کا جانشین بنا دیا۔ قوم عاد کی ہلاکت اور تباہی کے بعد تمہیں عروج بخشا اور ان کا جانشین بنا دیا، اور تمہیں اتنی طاقت دی، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اس نے تمہیں زمین میں پناہ دی، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، تم زمین کی نرمی سے محلات تعمیر کرتے ہو، مٹی نرم پولی اور بھربھری ہے، اس سے اینٹیں بنا لیتے ہو اور اینٹیں چن چن کر کے محلات بنا دیتے ہو، اور زمین نرم ہے اسے کھود کر کے گہرائی میں بنیاد رکھتے ہو اور کئی منزلہ عمارتیں بنا دیتے ہو، دونوں مفہوم۔
تتخذون من سہولہا قصورا، تم اس کے میدانوں سے اور اس کی نرم زمین سے محلات بنا لیتے ہو اور اتنے طاقتور ہو، وتنحتون الجبال بیوتا، اور پہاڑوں کو تراش تراش کر کے تم گھر بنا لیتے ہو۔ یہ طاقت کس نے دی؟ یہ حوصلہ، یہ ہمت، یہ کس نے دیا؟ یہ اللہ نے دیا۔ فاذکروا آلاء اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور روئے زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، تو صالح علیہ السلام کی قوم کے متکبرین نے، کافر اور سرکش مالداروں نے، سربراہردہ لوگوں نے کہا ان لوگوں سے جو کمزور کر دیے گئے تھے، جو کمزور تھے، للذین استضعفوا، ان لوگوں سے کہا جو کمزور بنا دیے گئے تھے، لمن آمن منہم، کن لوگوں میں سے جو کمزور بنا دیے گئے تھے؟ ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے تھے۔ ان سے کیا کہا؟ اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کیا تم یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیامبر ہے، صالح اپنے رب کی جانب سے بھیجا گیا ہے، تمہیں یہ معلوم ہے؟ تو اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں تھا کہ صالح اللہ کی جانب سے مبعوث تھے علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اسی لیے جنہیں کمزور کر دیا گیا، جو غریب لوگ تھے، دبے کچلے لوگ تھے، انہوں نے اس پر کوئی بحث ہی نہیں کی، کیونکہ یہ ایسی اٹل حقیقت تھی جس پر کسی بحث کی ضرورت نہیں تھی کہ ہاں صالح رسول ہیں۔ انہوں نے جو جواب دیا وہ دوسری بات تھی کہ صالح جو دعوت دے رہے ہیں وہ دعوت توحید ہے، دعوت فطرت ہے۔ وہی قالوا انا بما ارسل بہ مؤمنون، انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم وہ جس چیز کے ساتھ وہ بھیجے گئے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، توحید کے ساتھ بھیجے گئے ہیں، احکام شریعت کے ساتھ بھیجے گئے ہیں، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ رہی بات ان کے رسالت کی تو وہ مسئلہ خارج از بحث ہے، اس میں بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو پکا اور طے ہے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں۔ اور رہی بات دعوت کی، ہم اس دعوت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ دعوت برحق ہے۔ قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون، ان لوگوں نے کہا جنہوں نے گھمنڈ کیا، تکبر کیا، یقیناً وہ چیز جس پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، کوئی حقیقت نہیں اس کی۔ اور سرکشی میں اتنے آگے بڑھ گئے، فعقروا الناقۃ، انہوں نے اس اونٹنی کی شہ رگ کاٹ دی۔ وہ جو قوم کے سربراہردہ لوگ تھے، وکان فی القوم 9 رہطین، وہ 9 لوگ تھے جو متکبر تھے، سرکش تھے، اور انہی میں کمبخت قدار بھی تھا جو ان میں سب سے بدبخت تھا، اور اسی نے اونٹنی کی شہ رگ کاٹ دی۔ وعتوا عن امر ربہم، اور انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، نافرمانی کی۔ وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا، اور چیلنج کر دیا، انہوں نے کہا اے صالح لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اور جس پر تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، ڈراتے ہو، لے آؤ، اگر تم رسولوں میں سے ہو لے آؤ، دیکھو ہمارا کیا بگاڑ لیتے ہو، لاؤ۔ فاخذتهم الرجفۃ، تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ یہاں اس آیت میں رجفہ کا ذکر ہے، اور دوسری جگہ کیا فرمایا؟ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، اور صیحہ کا ذکر ہے کہ اللہ نے فرشتے کو بھیجا، فرشتہ ان کی بستی میں آیا اور اتنے زور سے چیخا کہ ان کے دل اور روحیں تک اندر سے ہل گئیں، اور مارے ڈر کے وہ مر گئے، اور زمین ہل گئی۔ تو صیحہ بھی آیا اور رجفہ بھی آیا، چیخ بھی آئی اور زلزلہ بھی آیا، آسمان سے چیخ آ گئی اور زمین سے زلزلہ آ گیا، اور کوئی انہیں بچا نہیں سکا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، پھر صالح علیہ السلام ان کی طرف مڑ کر کے آئے، وَقَالَ يَا قَوْمِ، اور انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، تحقیق کی میں نے تمہیں اپنے رب کا پیام پہنچایا، ونصحت لکم، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی،
تمہارا بھلا چاہا، بلاکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ جب انہوں نے سرکشی کی اور اونٹنی کی شہرک کاٹ دی اسی وقت یہ بات کہی، اور دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ جب پوری قوم ہلاک ہو گئی تو ان کی لاشوں پر کھڑے ہو کر کے اور پھر انہیں خطاب کیا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے کنویں پر جس میں کفار کی لاشیں پھینک دی گئی تھیں اس پر کھڑے ہو کر آپ نے خطاب کیا تھا۔ تو ایسے ہی خطاب کیا کہ میں نے تم تک اپنے رب کا پیام پہنچایا اور تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تمہاری بدقسمتی یہ رہی کہ تم خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ اب جب ان کا ذکر آیا تو اگلی اس قوم کا ذکر آ رہا ہے، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم جب انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا، یہ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے بھتیجے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آذر تھا اور یہ ہارن بن یازر کے بیٹے تھے، بھتیجے تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم میں دعوت و تبلیغ کی تو بڑے تھوڑے سے لوگ اس وقت وہاں ایمان لائے، لوط علیہ السلام انہی میں سے تھے۔ تو انہوں نے اپنی قوم کو جو ہے نصیحت کی، اور اس قوم کی برائی یہ تھی کہ کفر و شرک کے ساتھ ساتھ ہم جنسی میں مبتلا تھی۔ اس سے پہلے ہم جنسی کی کوئی بیماری جانی ہی نہیں گئی، یہاں تک کہ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ کہتے تھے، جنہوں نے دمشق کی جامع مسجد بنائی اور مشہور اور شاندار حکمراں گزرا، اور اسی کے زمانے میں غیر منقسم ہندوستان کے بعض علاقے فتح ہوئے، سندھ اور گجرات تک ولید بن عبد الملک کے زمانے میں، اسی کے زمانے میں اندلس فتح ہوا، اسی کے زمانے میں افریقہ فتح ہوا، اور اسی کے زمانے میں 4 مشہور جرنیل گزرے، طارق بن زیاد، محمد بن قاسم، موسیٰ بن نصیر، قتیبہ بن مسلم باہلی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔ ان لوگوں نے اسلامی ڈنکا بجایا۔ تو ولید بن عبد الملک کا یہ کہنا تھا کہ اگر قرآن پاک میں قوم لوط کے عمل کا ذکر نہ ہوتا تو میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ انسان ہم جنسی کر سکتا ہے۔ جانور، جن کو لوگ جانور کہتے ہیں، وہ بھی اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کبھی کسی جانور نے کسی جانور سے ہم جنسی نہیں کی، کبھی بھی۔ اور آج کی دنیا پھر جاہلیت کی طرف لوٹ گئی ہے، آج کی دنیا پھر جاہلیت کی طرف لوٹ گئی ہے۔ ابھی کل ایک شاندار فیصلہ آیا ہے، ہاں فبہت الذی کفر کا ایک شاندار فیصلہ آیا ہے۔ کیا کہ بالغ لڑکا اور بالغ لڑکی بغیر نکاح کے ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، اور یہ صحیح ہے، یعنی اس کو قانونی حیثیت دے دی گئی ہے، یہ صحیح ہے کہ بغیر نکاح کے رہ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے دنیا کے کئی بدبخت ممالک ہیں جہاں ہم جنسی کو قانونی حیثیت حاصل ہے۔ آپ کے ملک میں بھی پچھلے سالوں ہم جنسی کے لیے جلوس نکلا تھا، پارلیمنٹ کی طرف مارچ کر رہا تھا۔ ظاہر ہے یہ سب اعمال وہ ہیں کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوگا اور بستیوں کی بستیاں الٹ دی جائیں گی، پتھروں کی بارش ہو جائے گی۔ اور ویسے بھی جو لوگ اس عمل میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی فطرت، ان کی جبلت، ان کا مزاج، ان کی شکل و صورت، ان کی پسند ناپسند سب پلٹ دیتا ہے، سب پلٹ دیتا ہے۔ بالکل خنزیروں اور بندروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو عمل قوم لوط کا مرتکب ہے تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو، چاہے وہ شادی شدہ ہوں چاہے غیر شادی شدہ ہوں، دونوں کو قتل کر دو۔
بعض ائمہ کہتے ہیں کہ اس کو 5000 فٹ کی بلندی پر لے جاؤ اور وہاں سے ڈھکیل دو، پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، اس کو وہاں ڈھکیل دو۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کو کسی گھر میں بند کر کے اور گھر گرا دو اس کے اوپر، یعنی وہ رجم ہو گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جیسے زانی کو سنسار کیا جاتا ہے ایسے اس کو سنسار کر دیا جائے، یعنی اتنا قبیح فعل ہے کہ جانور بھی پسند نہیں کرتے۔ چہ جائے کہ انسانوں میں یہ بدبختی، اس کی شروعات لوط علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قوم سے ہوئی اور آج تک چلی آ رہی ہے۔ اور یہ ماڈرن دنیا، مہذب دنیا جو اپنے آپ کو کہتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ مہذب نہیں بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں۔ یہ بہت سے ملکوں میں اس کو قانونی حیثیت، اور اگر قانونی حیثیت کہیں نہیں مل رہی ہے تو صاحب اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں۔ بعض وہ ممالک جو کلمہ طیبہ کے نام پہ بنائے گئے لیکن ان سے زیادہ خبیث ترین قوم دیکھی نہیں گئی، جن کے یہاں ایسے لوگ اٹھے جو یہ کہتے ہیں صاحب ہمارا جسم ہماری مرضی، ہمارا جسم ہماری مرضی۔ ایسے لوگوں کو تو سولی پہ لٹکا دینا چاہیے اور چیل اور کووں کے حوالے کر دینا چاہیے جو انسانیت کو شرمسار کر رہے ہیں۔ تو وہی فرمایا وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کیا تم برائیوں کے پاس آتے ہو، مَا سَبَقَكُمْ بِهَا، تم سے پہلے اس کی طرف سبقت نہیں کی جہان والوں میں سے کسی نے بھی۔ اور وہ برائی کیا تھی؟ اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، یقیناً تم ضرور بھی ضرور آتے ہو مردوں کے پاس، شہوتاً، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر کے، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ اسی میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو عورتوں کی پچھلی شرمگاہ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، وہ بھی عمل قوم لوط کے زمرے میں آتے ہیں، اور ایسے لوگوں پر بھی شریعت نے پابندی لگائی ہے۔ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا، تو قوم کا کوئی جواب نہیں بن پڑا، اس لیے کہ ان کے پاس جواب تھا ہی نہیں، نہ تو عقلی جواب ہو سکتا تھا، نہ نقلی جواب ہو سکتا تھا، نہ فطری جواب ہو سکتا تھا، کوئی جواب ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو وہی کہا انہوں نے وما کان جواب قومہ، اور قوم کا کوئی جواب نہیں تھا الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے یہ کہا اخرجوہم من قریتکم، ارے بڑے پارسا بننے آئے ہیں، ان کو اپنی بستیوں سے نکال دو، بڑے سفید پوش بننے آئے ہیں۔ اخرجوہم من قریتکم، لوط علیہ السلام اور ان کے متبعین کو اپنی بستیوں سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز لوگ بنتے ہیں۔ فانجیناہ واہلہ، ہم نے ان کو اور تمام ایمان والوں کو بچا لیا۔ فرشتے جب آئے انتہائی خوبصورت شکل میں، دیکھ لیا کہ کچھ آئے ہیں، ٹوٹ پڑے یہ لوگ، پریشان ہو گئے۔ لوط علیہ السلام پہچان نہیں سکے یہ فرشتے ہیں، گھیر لیا۔ لوط علیہ السلام بار بار ان کو سمجھا رہے ہیں، بجھا رہے ہیں، یہ تمہاری بیویاں ہیں، نبی قوم کا باپ ہوتا ہے، اسی لیے کہا ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یہ میری بیٹیاں ہیں، وہ تمہارے لیے آئیں گی، تمہاری بیویاں، ان سے اپنی خواہش پوری کرو۔ کہا ارے چلو چلو، زیادہ نصیحت مت کرو۔ جب تھک گئے انہوں نے کہا لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، کاش کہ میرے پاس کوئی قوت ہوتی یا کوئی مضبوط سہارا ہوتا، میں پناہ میں آ جاتا۔ فرشتوں نے جب ان کی لاچاری دیکھی تو انہوں نے کہا انہم لن یصلوا الیک، گھبراؤ نہیں، یہ تم تک کبھی پہنچ بھی نہیں سکتے، بس آپ کا کام یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں خود اور اہل ایمان کو لے کر نکل جائیے، اور کوئی پیچھے مڑ کر دیکھے گا بھی نہیں۔ ہاں آپ کی بیوی وہ پیچھے رہ جانے والوں میں رہے گی، اس لیے کہ وہ انہی کے چٹے بٹے سے وہی مخبری کرتی ہے، وہ جائے گی۔ وہی تذکرہ ہوا۔ فانجیناہ واہلہ، ہم نے ان کو اور ان کے اہل یعنی اہل ایمان کو نجات دے دی، الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے، تذکرہ ہوا ہے قرآن پاک میں،
کانت من الغابرین، جو پیچھے رہ جانے والوں میں، باقی رہ جانے والوں میں تھی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی، آگ کی بارش کر دی، پہلے آگ کی بارش کر دی پھر پتھروں کی بارش کر دی۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، تو دیکھو ان مجرموں کا انجام کیا ہوا، وہی ڈبو دیے گئے تو یہ بحر میت یا بحر مردار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قوموں کا ذکر کر کے ہم اہل ایمان کو متنبہ کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان قوموں کی بیماری ہمارے ہاں پیدا ہو جائے، چاہے قوم ثمود والی بیماری ہو، چاہے قوم لوط والی بیماری ہو، کہیں یہ بیماری ہمارے ہاں نہ پیدا ہو جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ تنبیہ کی کہ ہم مسلمانوں کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانا چاہیے، اسی کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اس کے تمام بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان رکھنا چاہیے، لانا چاہیے، اور اتباع صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی چاہیے، اس کی تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اور اب واجب العمل صرف قرآن پاک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل اور حسن خاتمہ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔